السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا ہم لوگ اچھا معاہدے کی جو دفعات کا حاصل ہے یہ ہم لوگوں نے کل آلموسٹ فنش کر لیا تھا. تھوڑا سا چھوٹا سا ریکیپ دے دیتی ہوں، جو پوائنٹس ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ایک سیریز آف ایونٹس ہوئے تھے آگے جا کے، اس سے بہت کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک فتح مبین تھی. ٹھیک ہے نا، جس پہ سورہ فتح میں بھی جیسے یہ بات آئی ہے، جس کی انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر جیسے یہ فنش ہوگا نا اس کی تفسیر بھی ہم سن لیں گے کسی اسکالر کی. اچھا پھر جو ہے اس میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو قریش والے ہیں انہوں نے مسلمانوں کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیا تھا فائنلی نا، اتنی جنگیں لڑنے کے بعد، اتنی کوششیں کرنے کے بعد فائنلی نے گیو اپ کر لیا تھا. فائنلی گیو اپ کر لیا تھا انہوں نے کہ بھئی اب مسلمانوں کی پولیٹیکل ایگزسٹنس ہے، ایک ریلیجس ایگزسٹنس ہے یہاں پہ عرب میں، تو اس کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا تھا. اچھا اور مطلب ایکول ٹرمز پہ اب مسلمانوں کو یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہاں بھائی ان کی بھی ایک حیثیت ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک طرح سے نا گیو اپ کر دیا تھا قریش والوں نے نا، کہ دنیاوی لیڈرشپ پہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دینی لیڈرشپ جو ان کی وہاں پر ایک قائم تھی، تو ایک طرح سے انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا. اور اب ان کو جو ہے دوسرے لوگوں میں کوئی اتنی انٹرسٹ نہیں تھا. عرب کے جو دوسرے لوگ ہیں بس ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، قریش والوں کو نا اپنی قبیلے کی پڑی ہوئی تھی. باقی لوگ اسلام میں آتے نہیں آتے ان کو اس بات سے اب کوئی غرض نہیں تھا، جو کہ بہت بڑا چینج تھا اگر ہم پہلے کے مقابلے میں دیکھیں. اور اب جو دینی معاملات ہیں اور بیچ میں جو روڑے اٹکاتے تھے مسلمانوں کے دعوت کے کام میں اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں حائل ہوتے تھے، تو یہ سب کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ہے مسلمانوں کو تو اس بات سے ویسے بھی جو جنگیں ہوتی تھی، مسلمانوں کا کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا تھا کہ بھائی مال غنیمت ملے گا تو جائیدادیں مل جائیں گی ان لوگوں کی، یا یہ کہ بھائی خون ریزی میں بڑا مزہ آ رہا ہے مسلمانوں کو. اس طرح کا تو کوئی مقصد کبھی بھی نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ بھائی آزادی دی جائے دوسرے لوگوں کو کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیں اسلام میں انٹر ہونا ہے کہ نہیں ہونا. باقی ان کی مرضی ہے پوری کی پوری نا، اور ان کو صرف ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور اس کے لیے بس ایفرٹس کر رہے تھے مسلمان. اچھا اور اب یہ ہو گیا تھا، اب امن ہو گیا تھا کہ بھئی اب 10 سال تک جنگیں نہیں ہوں گی، تو اب مسلمانوں کو بہت زبردست اپارچونیٹی مل گئی تھی کہ دین کی دعوت کا کام کرے. اور اس کا مسلمانوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بہت زبردست طریقے سے دعوت کا کام ہوا کہ اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت 1400 لوگوں کے ساتھ گئے تھے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب اور مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ 3000 سے زیادہ نہیں ہو پاتی تھی اس وقت تک. اور اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر ہی فتح مکہ کے موقع پر وہ 10,000 کے قریب ہو گئی تھی. تو کتنا بڑا ڈفرینس ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ صرف 2 سال کے عرصے میں. اور کہاں مسلمانوں کے پیچھے کی ہم نے دیکھا تھا 19 سال کی محنت تھی، لیکن اس میں اتنے ریزلٹس نہیں آ سکے تھے جتنا ان 2 سال میں اتنے زیادہ نا اس معاہدے کی وجہ سے پھر جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں. اچھا اس کے علاوہ پھر جو ہے کیا چیز تھی، اور وہی والی بات تھی کہ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ بھئی تو نہیں مسلمانوں کو انٹر ہونے دے رہے، تو بڑا خوش ہوئے تھے کہ اس سال تو ہم نے روک لیا، لیکن لانگ ٹرم میں پھر یہ چیز بھی مسلمانوں کے کام آئی کہ آگے مسلمانوں پہ کوئی پابندی نہیں آئی تھی اور مسلمان جب چاہیں ادھر مکہ جا سکتے تھے. اور جیسے عمرہ وغیرہ پر پابندی تھی نا قریش کی طرف سے، تو وہ اڑ گئی تھی. اچھا اس کے علاوہ جو وہ بات تھی کہ بھئی قریش والے جب جائیں گے ادھر مدینہ کی طرف ان کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن یہاں سے مسلمان جب مکہ کی طرف جائیں گے تو ان کو یعنی قریش والوں کے پاس پناہ لینے یا جس بھی وجہ سے، تو ان کو پھر جو ہے واپس نہیں کریں گے قریش والے نا. تو یہ بھی ہمیں کلیئر کٹ کیا تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کے فیور میں ہی تھا کہ جو غلط قسم کے لوگ تھے مسلمانوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ پاک کر دینا چاہتا تھا، مسلمانوں سے الگ کر دینا چاہتا تھا ان لوگ کو کہ بھائی وہ قریش میں چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑا مسلمانوں کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اسلام پر کنٹینیو رکھنا چاہے گا اپنے آپ کو تو وہ کیوں جانا چاہے گا نا قریش میں. اچھا اور کیا بات ہم نے کی تھی، اور وہ والی بات جو تھی نا کہ جو ہے یہاں پر جو لوگ مدینہ آنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب ان کو الاؤڈ نہیں ہوگا نا. تو اس میں وہی والی بات تھی کہ جیسے پہلے جب مدینہ میں اسلام کی دعوت نہیں گئی تھی تب بھی حبشہ تو تھا نا مسلمانوں کے لیے، وہاں پر جا سکتے تھے، وہاں پہ امن امان کی زندگی گزار سکتے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ان کے لیے نکال دے گا جو اس طرح سے یعنی کہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو مدینہ نہیں آ سکتی تو کوئی بات نہیں، کہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے یہاں سے اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. جو ہمیں چھوڑ کر مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور کر دیا. یہ بھی ہو کیا تھا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں نے موٹی موٹی باتیں بس ذکر کر دی ہیں. ہاں یہاں سے اب اسٹارٹ کریں گے جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، پھر اس قسم کے تحفظات تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ کو
रीड कर देती हूँ। अच्छा, ये लास्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। फिर इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात से अगरचे नजर बज़ाहिर कुरैश ने इज़्ज़ो वक़ार हासिल किया था, मगर ये दर हकीकत कुरैश की सख्त नफ्सियाती घबराहट, परेशानी और आसाबी दबाव और शिकस्तगी की अलामत है। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने बुत परस्त समाज के बारे में सख्त खौफ लाहक था और वो महसूस कर रहे थे कि उनका ये समाजी घरौंदा एक खाई के ऐसे खोखले और अंदर से कटे हुए किनारे पर खड़ा है जो किसी भी दम टूट गिरने वाला है। लिहाजा इसकी हिफाजत के लिए इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हासिल कर लेना ज़रूरी है। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फराखदिली के साथ ये शर्त मंजूर की कि कुरैश के यहाँ पनाह लेने वाले किसी मुसलमान को वापस ना तलब करेंगे, वो इस बात की दलील है कि आपको अपने समाज की साबित कदमी और पुख्तगी पर पूरा पूरा एतमाद था और इस किस्म की शर्त आपके लिए कतन किसी अंदेशे का सबब ना थी। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि पहली चीज तो बता दी थी कि अब जो है कुरैश को मतलब इतना क्लियर हो गया था कि इनका जो बुत परस्त माशरा था, तो मतलब वो यानी कि वो अभी बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। तो वो मतलब जो पुख्तगी पहले उनके अंदर थी वो अब नहीं बाकी रही थी ना। और उसके अलावा जो दूसरी मेन बात इसमें बताई गई है वो ये कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि चलो ये मक्का में अगर रह भी रहे हैं, अगर हम इनको मदीना नहीं भी बुला रहे तो मुसलमानों के जो अकायद होते हैं वो उनको इतना स्ट्रांग रखते हैं, इतना साबित कदम रखते हैं कि मक्का में रहते हुए भी मुसलमान कोई शेख नहीं होंगे। तो मतलब कि वो अपने अकीदों पर कायम रहेंगे और वो एक इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजार लेंगे। तो मतलब उस तरह से नहीं था जैसे इनका माशरा था ना ये जो बुत परस्तों का। तो उस तरह से नहीं था कि मतलब उनकी बेस ही बिल्कुल ही कमजोर है। तो मुसलमानों की बेस तो बहुत स्ट्रांग थी ना। तो मेरे ख्याल से यही तो बात है। और कोई बात आप लोग को ज़हन में आ रही है इस पैराग्राफ को देख के? तरह से इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मुसलमानों का गम और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मनाक्शा, ये क्या होता है? ये मनाक्शा। किसी मौजू पे या किसी बात पे राय का इजहार करना है, तज्जिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये है मुआहदा सुलह की दिफात की हकीकत। लेकिन इन दफात में दो बातें मज़ाहिर इस किस्म की थी कि उनकी वजह से मुसलमानों को सख्त गम व अलम लाहक हुआ। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अच्छा, अब ये जो बातें हो रही है ना सारी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पर्सपेक्टिव से हो रही है कि वो इन सब चीजों को किस तरह ले रहे थे, उनके दिल पे क्या गुजर रही थी, वो क्या सोच रहे थे इस बारे में ना। तो वो अब सारी डिटेल्स आएंगी कि दो बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मुसलमानों को सख्त गम व अलम लाहक था। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आप बैतुल्लाह तशरीफ ले जाएंगे और उसका तवाफ करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किए बगैर वापस हो रहे थे। दूसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हक पर है और अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करने का वादा किया है। फिर क्या वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश का दबाव कबूल किया और दबकर सुलह की? ये दोनों बातें तरह तरह की शुकूक व शुबहात और गुमान गुमान व वसवसे पैदा कर रही थी। इधर मुसलमानों के एहसासात इस कदर मजरूह थे कि वो सुलह की दिफात की और अ, गहराइयों और ये क्या वर्ड लिखा है, माल, अ, अ, ये पढ़ नहीं पा रही सुलह की माल दिफात। माल माल ही रखा हुआ है, सही। माल लिखा है माल कि माल इसके वो है ना, क्या मतलब है इसका? माल माल। सुलह की चलिए इसको मैं आगे रीड कर देती हूँ। सुलह की दफात की गहराइयों और माल पर गौर करने के बजाय हिज़्न गम से निढाल थे और गालिबन सबसे ज्यादा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को था। और गालिबन सबसे ज्यादा गम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को था। चुनांचे उन्होंने खिदमत नबी में हाजिर होकर अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग हक पर और वो लोग बातिल पर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में और उनके मकतूलीन जहन्नुम में नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तो फिर क्यों हम अपने दीन के बारे में दबाव कबूल करें और ऐसी हालत में पलटे कि अभी अल्लाह ने हमारे और उनके दरमियान फैसला नहीं किया है? आपने फरमाया, खत्ताब के साहबजादे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता।
وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اچھا، اب یہ بتا رہے کہ اس میں جو 2 پوائنٹس تھے اس پورے معاہدے میں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ غم تھا نا۔ ایک یہ کہ آئے تھے بیت اللہ کا مطلب طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ کیے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جب مسلمان حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کریں گے، تو پھر قریش کے دباؤ میں آ کر یہ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کے اتنے سارے پوائنٹس مانے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت بہت زیادہ شدید غم تھا اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، کہ ایسا کوئی واقعہ پچھلے اس میں 19 سال میں کوئی دکھتا نہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپسیٹ تھے۔ اور پھر بتا دیں کہ ان میں جو ہے سر فہرست تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو بہت زیادہ غم تھا۔ تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گی، جو پوری کنورسیشن ہم نے پڑھی ہے کہ وہ ساری بات ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں دب رہے ہیں، پھر آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کریں گے طواف کریں گے، پھر ہم کیوں طواف نہیں کر رہے، اور یہ ساری جو باتیں ہم نے کنورسیشن پڑھی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یعنی کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور یہ کہ میں نے اس سال کی تو نہیں کسی کو بھی کہا تھا کہ ہم اس سال ہی کریں گے، میں نے کہا تھا کہ کریں گے تو انشاءاللہ اگلے سال ہم ضرور کریں گے۔ یہ پوری ڈیٹیل کنورسیشن آئی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ فیکٹ کسی کو پتا ہے؟ چلے آگے بڑھتے، آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھبرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اخیر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ تو یہ ساری باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمائی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور بس ایڈیشنلی انہوں نے یہ کہا کہ مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، یہ بس ذہن میں مجھے ایگزیکٹلی ورڈ میننگ تو نہیں پتا، یہ کہ مطلب ان کا طریقہ پکڑے رہو، ان کی جو بات ہے اس پر قائم رہو، اس کو ایکسیپٹ کر لو، مطلب ان کی بات کو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ کعب صلی میرا اللہ خیال علیہ شاید وسلم۔ رسی ہوتی ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہو۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے بہتر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، ابھی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی، لیکن جو ہے بس وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیات نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے۔ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے نا قرآن کی آیات کا، تو وہ پڑھ کے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو سکون آیا ان کے دل کو، یہ جب آیات نازل ہوئی کہ واقعی بس مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے لیکن ایکچوئل میں پتہ ہی ہے، پھر وہ واپس چلے گئے اسی سکون کی کیفیت میں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تقصیر، ہاں کبھی یہ ورڈ، کبھی کو کسی بات میں غلطی کرنا، پھر اس کا احساس پیدا ہو جانا، اچھا تقصیر اچھا کا اچھا، مطلب۔ احساس ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ اچھا، نمبر 3 یہاں پہ بہت بڑا سبق یہ ہے نا ہمارے لیے کہ جیسے کوئی غلطی اگر ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ سے کہ توبہ کریں اور پھر اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرنے میں لگ جائیں، کوئی نہ کوئی صدقہ بالکل خیرات، بالکل، بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔
सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक बात की थी उन्होंने और सिर्फ सवाल जवाब ही चल रहा था जो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, लेकिन बस उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने मतलब जो फैसला किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो डेफिनेटली सबको पता होता है कि भाई वो तो उनसे बेहतर बात तो कोई कर ही नहीं सकता ना। लेकिन उस वक्त जाहिर है गम की कैफियत ऐसी थी, वो हम लोग भी इमेजिन करें कि मुसलमान इस वक्त कोई वो वाले मुसलमान तो नहीं थे ना जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, जब वो एक कुव्वत नहीं बने हुए थे। अब तो मुसलमान पूरे अरब पर छाए हुए थे और ऐसे में ऐसी सुलह कर लेना तो कितना वो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, हम एहसास ही नहीं कर सकते इस बात का ना कि जितना गमो अलम था उस कैफियत में, जैसे कुछ कुछ बातें उन्होंने बस कही थी, तो उसका उन्हें एहसास हुआ कि नहीं भाई ये तो जो है गलत हो गया। तो फिर बहुत ज्यादा उनको अफसोस हुआ, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला से तौबा तो करनी ही करनी है, लेकिन यहाँ तक रुक नहीं जाना है, फिर आगे नेक अमाल में भी बहुत ज्यादा इजाफा करना है। तो हमने भी ऐसा करना है और हम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात से ही सीख सकते हैं कि क्या-क्या उन्होंने किया। उन्होंने सदका खैरात खूब सारा किया, रोजे कितने सारे रखे और जो है नमाज़ें खूब पढ़ी और गुलाम आज़ाद करते रहे। उफ़ अल्लाह! कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो हमारे सीखने की है कि हमने जो है कोई भी ऐसी गलती हो जाए और हम तो मतलब ये तो गलती की बात हो रही है, ये कोई उस तरह का नहीं, जैसे हम लोग तो कितने सारे गुनाह कबीरा भी कर लेते हैं, कुरान की आयत है, उसके अगेंस्ट भी चले जाते हैं, कितनी वो तो वो और ज़्यादा सख्त चीज़ें हैं ना। तो और फिर भी हम लोग को वो बात नहीं होती, बस हमारे दिल में होता है कि अल्लाह ताला तो माफ़ करने के लिए है, तो बस अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और बस हम आगे बढ़ जाते हैं, सोचते भी नहीं कितनी बड़ी खता हमसे हो गई है और इसको हमने किस तरह से कवर अप करना है, जबकि हमें पता है कि नेकियां और वो जो तोले जाएंगे अमाल जो इंसान के अच्छे अमाल और बुरे अमाल, तो जाहिर है अगर एक गलत अमल हो गया तब उसको कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे अमाल करने के लिए सीरियसनेस होनी चाहिए ना, टेंशन लगी रहनी चाहिए हमें कि बस करते रहना है, इजी लाइफ नहीं लेना चाहिए ना। और कोई बात किसी के जहन में यहाँ पे आ रही है, रिलेट कर सकते हैं स्पेशली हमारी अभी की लाइफ मैं से? थोड़ा सा करूँ, जी जी, क्या कह रही बोलूँ हैं? कुछ जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असल में मुझे मतलब सुलह हुदैबिया का ये वाकया पढ़ के बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक ओवरवेलमिंग की कैफियत हो रही थी कल से ही ना। तो किसकी मुझे नहीं कैफियत? पता, मैं बहुत ज्यादा, जिस तरह कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो गए हैं कि एक चीज जी। आपके अंदर बहुत, वो उस तरह वाली कैफियत हो रही थी ना कि ये वाकया इस तरह लग रहा था कि जिंदगी से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। और एक चीज मुझे मतलब ये चीज फील हो रही थी कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त जो मौका होता है ना इंसान को, जिस चीज की जरूरत होती है मे बी, और वही चीज अल्लाह ताला उसके कान में डालता है। मतलब मैं इतने अरसे से ये नहीं क्लास ले पा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जब मेरे लिए जरूरत होगी मे बी शायद, तो उस वक्त जो मुझे चाहिए होगा तो वो अल्लाह ताला मुझे देते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि अल्लाह बिल्कुल। ताला आयतें नाजिल करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है ना कि मैं बार बार रिपीट करके इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आपके दिल को सबात हो ना। तो मतलब बाकी चीजों के बारे में भी मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे अल्लाह की तरफ से चीजें हमारी तरफ आ रही होती हैं, यानी अल्लाह का कोई फैसला भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें मतलब हमारे लिए बेनिफिट ना हो। तो ये मुझे वाकया बहुत ज्यादा अपने मतलब रिलेटेड लग रहा था। कुछ आजकल थोड़ी सी ऐसी कंफ्यूजन चल रही थी, तो यहाँ पर मैं इसको रिलेट करूंगी इस चीज के साथ कि ये सुलह हुदैबिया का वाकया अगर हम देखें अपनी जिंदगी में, वैसे तो बहुत सी जगह पे रिलेट होता होगा, लेकिन हम इसको अपने शादी के घरों में अगर देखें तो ये मुझे लगता है कि बहुत इसमें लेसन है कि मतलब सुलह हुदैबिया का वाकया ऐसा वाकया जिसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि जरा सी भी कोई मतलब आपको पॉजिटिविटी इस तरह नजर आ रही हो जब आप मुआहिदा कर रहे थे। सही आप है। मतलब इस्लाम पर होने के बावजूद इतना, मतलब आप एक तरह से दुनियावी लिहाज से सोचो तो इंसान कहता है मैं इतना जलील हो जाऊं, मैं क्यों हो जाऊं। तो हम्म, लेकिन एक बड़ी चीज के लिए कितनी हद तक जाना पड़ता है, यानी जिसको वो पीछे बात की थी ना कि भाई अ, इतना फायदा मुसलमानों को सारे उस पीरियड में नहीं हुआ जितना ये सुलह हुदैबिया के 1-2 सालों के बाद आपको रिजल्ट नजर आए। इतने लोग इस्लाम लेकर आए, पूरा इस्लाम का पीरियड वो नहीं ऐसा कुछ दे सका जो इस 1 साल की उस एक तरह से अपने आप को ना सरेंडर करने की कैफियत ने आपको दिया था। तो ऐसा ही हम्म, लगता है कि आपको बाज़ औक़ात लग रहा होता है कि ये चीजें बिल्कुल आपकी मतलब कहो कि इसमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, दीन इसको कह ही नहीं रहा। जिस तरह से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ना कि या रसूलल्लाह क्या मैं आप हक पे नहीं है कि हम मुसलमान नहीं है, फिर हम क्यों झुकें। तो ये जो क्यों झुकने वाली बात है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी कि हम भी ये कहते हैं कि हम
ٹھیک ہے نا, ہم حق پر ہیں, ہم کیوں کسی کی بات کو اس طرح مان جائیں جب وہ حق پر نہیں ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے اپنی جگہ پر ہٹ کر رہی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ حق پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس میں اسٹبن ہو جاؤں اور اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو مجھے اپنے اندر سرنڈر کی کیفیت رکھنی ہے. دوسری چیز مجھے یہ لگ رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب ایک طرح سے دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر دیکھا جائے تو ایک مطلب حدیث میں سیرت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جب مجھے یاد نہیں ہے پورا واقعہ کہ کون آیا تھا, مطلب حضرت مرحل ابو سفیان آئے تھے شاید, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مطلب بالکل میرے دماغ میں نہیں آ رہا وہ, اس میں مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آئے, حضرت ابو بکر کے پاس سے ہو کے آئے, اور اب تم آ کر مجھ سے مانگ رہے ہو کہ میں فیصلہ کروں کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو لیکن یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ایک وہ پرسنالٹی تھی نا, مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے. حضرت ابو بکر نے فوراً سرنڈر کر دیا اور حضرت عمر کو بھی حوصلہ دیا, لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان کے اندر ایک جذبہ غیرت اور ایک حمیت جسے دین کی کہتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ تھی. تو اس کے اکارڈنگ انہوں نے اپنا کام کیا. لیکن ہم مطلب اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں اگر کوئی اس طرح کا بیہیو کر جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح اس نے یہ کام کیا, اس نے بہت بری حرکت کی. ٹھیک ہے, انہیں اپنی غلطی کا خود احساس تھا کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے, لیکن آس پاس والوں نے ان کو اس غلطی پر اس طرح نہیں گلٹی کانشیس بنا دیا کہ بندہ کہے کہ اس کی سیلف اسٹیم ختم ہو جائے, اس کی سیلف ورتھ ختم ہو جائے, اور وہ کہے کہ یار اب مطلب اللہ تعالیٰ نے جو گلٹ کا رکھا ہے نا ہمارے اندر جذبہ, یہ ہمیں خود احساس دلاتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا کیونکہ خیر اور شر اندر ہے. لیکن جب ہم کسی بندے کو بہت زیادہ اس چیز کا احساس دلاتے ہیں نا کہ تم غلطی پر ہو, تمہیں جذبات میں آ کر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مسلمان تو جذباتی ہو ہی نہیں سکتا, یہ والی ساری چیزیں انسان کو مجھے لگتا ہے کہ اسلام سے دور کر دیتی ہیں. مجھے یہاں پر یہ بہت زیادہ فیلنگ آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کنورسیشن کے دوران اور حضرت ابوبکر کا کیا رول تھا اس وقت کہ انہوں نے کس طرح ان کو حوصلہ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر اور حوصلے کے ساتھ حضرت عمر کی باتیں سنتے رہے, اور اینڈ میں جا کر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت عمر کو خود ریئلائز ہوا کہ میں نے کیا کیا تھا, اور اس کے لیے پھر وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کرتے رہے, یہاں تک کہ مطلب انہیں خود اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اب شاید میرے رب کو توبہ قبول ہو گئی ہوگی. تو دوسروں کو مارجن دینا اور اپنے آپ کو خود بھی مارجن دینا, اور اس چیز پر وہ اپنے آپ کو یہ نہ کر دینا کہ میں کیوں مطلب اس طرح کی سچویشن میں یہ حرکت کر گیا, انسان سے اس وقت ہو جاتی ہے جب اگر وہ مطلب اگر اس کے اندر ایمانی جذبہ بھی ہے نا. تو میرا خیال ہے میں نے بہت زیادہ بول لیا, لیکن میں بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ ہوئی ہوئی بہت تھی. اچھا انالیسس ہے, بہت امیزنگ. نہیں بالکل بہت اچھا کیا آپ نے, میں خود اس طرح نہیں سمجھ پا رہی تھی ان باتوں کو, اس طرح آپ نے سمجھایا ہے نا. امیزنگ انالیسس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ کہیے, آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ اور بھی ایڈ کر سکتی ہیں نہیں بس جزاک اللہ, ٹھیک ہے. بس میں نے کل مطلب پھر کل تو میں نے لکھ لیا تھا نا کہ میری بہت وہ حالت ہو رہی تھی اور طرح کی, تو میں نے اس کا ایک طرح سے ریفلیکشن لکھ لیا تھا, تو تھوڑی سی ذرا وہ کمی ہو گئی میرے بہت اندر کی. اچھا کیا آپ نے بتایا. لیکن اس میں صحیح بات ہے, جو جزاک ہم لوگ کا ایک ہوتا ہے نا, یہ جو پوائنٹ آپ نے جیسے بتایا نا کہ جیسے دین کی دعوت کرنے کا بھی, اور دین کو کس طرح, سب کا ایک الگ وہ انداز ہوتا ہے, کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ بنایا نا. تو وہی والی بات ہے, دین کی دعوت کا کام بھی کتنے سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ میسو لیول پر, جو ہم نے اپنے بچپن اپنی جوانی میں نہیں دیکھا اس طرح سے دین کا کام ہوتے ہوئے جس طرح ابھی ہو رہا ہے. اور لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہے نا, کوئی کسی طرح کر رہا ہے, کوئی کسی طرح کر رہا ہے. تو کسی کو بھی نا ڈسکریج نہیں کرنا ہے کہ دیکھو یہ کر رہے ہو, تم وہ کر رہے ہو, تم کو تو پتہ ہی نہیں پاکستان کے حالات تو ایسے ہیں, تو اس کے اوپر تو فوکس ہی نہیں کر رہے, اور تم کو سیرت پڑھنے کی پڑی ہوئی ہے, عربی سیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, الگ الگ طرح سے لوگ کسی جو جس طرح سے بھی کر رہا ہے نا اس کو کرنے دے. اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے رہے ہیں نا, تو بہت اینگل سے دین کا کام ہو سکتا ہے. تو کبھی کسی کو نا ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے نا کہ بس تم لوگ کو اس کی پڑی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا تم لوگ کو, اتنا ظلم ہو رہا ہے. ادھر کشمیر میں دیکھو, مطلب ایک اینگل انسان پکڑتا ہے کہ چلو یہاں سے کرنا شروع کرتے ہیں, تو ادھر سے دوسری طرف سے ایسے اس کو سنپ کر دیا جاتا ہے کہ مطلب تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. تو انسان سوچتا ہے مطلب میں کیوں یہ عربی پڑھ رہی ہوں, میں کیوں سیرت پڑھ رہی ہوں, مطلب ایسا فیلنگ آنے لگ جاتی ہے جب اتنا زیادہ پریشر آتا ہے نا. تو سب کا الگ سٹائل ہے دعوت دینے کا. وہی جیسے ہم لوگ کل اس میں دوسرے اس میں سیشن میں بات کر رہے تھے, کوئی سختی سے تھوڑا سا کر رہا
ہوتا ہے, کوئی بالکل نرمی سے کر رہا ہوتا ہے. سب کا تو کسی کو بھی نا, وہ جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ تم نے ایسے کر دیا تو تم نے غلط کر دیا یا جذباتی کیوں ہو گئے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے, اسلام میں تو دیکھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صبر و تحمل سے رہتے تھے. تو ان کی پرسنالٹی مطلب ان کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا تھا نا, بیلنس پرسنالٹی. اب کوئی انسان جذباتی ہے, ہم خود ہی دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپیئر کریں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا میسو ڈفرینس ہے دونوں کی پرسنالٹی میں, اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا دعوت کا نا. تو ایک ہی طرح کی پرسنالٹی ہونا ضروری تھوڑی ہے کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں دعوت کا کام ویسی ہونا چاہیے, صحیح ہے نا. اور باقی جو لوگ سب کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اس طرح تھوڑی ہوتا دعوت کا کام. تو بس جس سے اللہ تعالیٰ جو لے رہا ہے وہ انسان کو کھلے ذہن سے سوچنا چاہیے. اور ایک اور بات جو آپ نے کہی نا کہ جو حق پر رہنے کے باوجود ہم کیوں جھک رہے ہیں والی بات, تو اس سے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, اگر آپ لوگ مجھے بتائے گا میں صحیح بیان کر رہی ہوں, کہ یہ جو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دیتا ہے اس کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. ایسی ہے نا ایک حدیث اس طرح کی. ہاں جی بالکل ہے. ہاں جی بالکل سلینڈر کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے مطلب بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ہم جو اپنی گھریلو زندگی ہے نا اس میں اس چیز کو اگر اپلائی کریں نا تو ہمارے بہت سے پرابلم سالو ہو جائیں. مطلب ہمیں اپنے فیملی میں سیٹل ہوتے ہوئے, ہمیں اپنی بچیوں کو کوئی کیا کہتے ہیں ایڈوائس دیتے ہوئے ہمیں مطلب اس چیز کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ نہیں نا, اگر تم صحیح ہو تو تمہیں دب کے نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, دب کے اور رہنا میاں تو بیوی نہیں کے ہے. تعلقات کے درمیان تو بہت ہی ہاں زیادہ بالکل بالکل, صحیح مطلب کہہ رہی میاں بیوی کا تعلقات ایسے تعلقات ہیں, اس کو میں بالکل اسی سینیریو میں دیکھ رہی تھی کہ میاں بیوی کے تعلقات ایسے تعلقات ہیں جو اگر جنریشن سے جا کے افیکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی بیسیکلی پوری امت پر افیکٹ ہونا تھا اس صلح کا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, جب ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالصُلْحُ خَيْرٌ, کہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہی جب بات کی اللہ تعالیٰ نے تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم ڈائیورس لے سکتی ہو, ٹھیک ہے تمہیں اپنے ساری چیزوں کو مینج کر کے رکھنا ہے, اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن نہیں کرنا, لیکن بس صلح خیر, پھر بھی صلح بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ اگر تم سمجھتے ہو. لیکن اگر ہم صلح کے بارے میں اتنے وہ ہو نا کہ ہم واقعی اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور ہم کوئی دب کے اس طرح نہیں کر رہے کہ میں کمزور ہوں, میں بزدل ہوں, میں کیا کروں گی, میرا آگے کیا بنے گا, اس وجہ سے مطلب میں صلح کروں, یہ چیز نہیں. میں یہ چیز سوچ رہی ہوں کہ میرا ویژن براڈ ہے, میری نسلوں پہ افیکٹ ہوگا, مجھے اپنے آپ کو کول کام اور سب کچھ لے کے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کا فوری رزلٹ دے دے گا, اور فوری رزلٹ وہ بھی واقعی نہیں ہے. جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ خیر ضروری وہی نہیں ہوتی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ خیر ہے. خیر وہ ہے جو میرے رب کو پتا ہے کہ خیر ہے, اور میں نے اگر رب کے تسلیم کر لیا کہ رب کے فیصلے صحیح ہیں تو بس پھر اس میں سے خیر انشاءاللہ وہ ضرور نکالتا ہے, اور وہ یہ نہیں کرتا کہ بہت لمبا پروسیجر ہمیں ضروری دکھائے. اب دیکھیں سال بعد ہی پتہ لگ گیا نا ڈفرنس, سال کوئی ٹھیک ہے اتنا بڑا وہ تو نہیں ہے پیریڈ, اگر ہم زندگی میں دیکھیں کہ پیچھے ہم 13 14 15 سال کی وہ ساری کہہ رہے ہیں تبلیغ کا ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور اس کو اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو ایک سال بہت چھوٹا سا عرصہ ہے. اسی طرح باقی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑے سے بڑے معاملہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا زیادہ انتظار کروا دیتے ہیں, اور اگر زیادہ مطلب روزمرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے, لیکن ایک سیکنڈ میں جب ہمارے اندر چینج آتی ہے کہ نہیں اللہ کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ اسی لمحے, جس طرح قرآن میں نا ان مع العسر یسرا, ساتھ ہے بالکل تنگی کی آسانی, یہ نہیں ہے کہ بعد میں آئے گی, ساتھ ہے بے شک. تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو, میرا خیال ہے کہ سیرہ ہمارے لیے بیسیکلی ہے یہی کہ اپنی لائف سے کنیکٹ کر کے ہم کہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں نا, اور یہ ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرن اتنا ٹائم دینے کا. چلے آگے ریڈنگ کرتے ہیں. کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کر بھاگ آیا. ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا. یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا, اے فلاں, خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے. اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا, ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے, میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں. اس شخص نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے دی اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا.
اب بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے ان کا تھا نا وہ مدینہ نہیں آ سکتے، تو اب جو ہے ان کا بھی بتا رہے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بہت اذیتیں دی جا رہی تھی مکہ میں، تو وہ بھاگ کر ادھر مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے پاس آ جائے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے پورے صلح کے مطابق اب تو ان کو واپس ہی کر دینا تھا، تو اس لیے جو ہے قریش کے 2 لوگ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو معاہدے کا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہر بات کو، جو بات طے ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہیں توڑتے تھے کسی بات کو نا، کسی معاہدے کو، تو انہوں نے حوالے کر دیا. اور پھر جو ہے اس کے بعد جب وہ جا رہے تھے واپسی پہ، تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ اپنی تلوار دکھاؤ اور اس کی تعریف کریں کریں کتنی زبردست ہے، میں چیک کروں گا، جیسے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں لے کے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا، تو وہ بھی بڑا خوش ہوئے، جو دوسرا جو شخص ہے وہ بھی بڑا خوش ہو رہا تھا، ہاں بھائی دیکھو کیا زبردست میری تلوار ہے نا، میں نے اتنا تجربہ کیا ہے اس کے ساتھ اور سب. تو پھر جب ہاتھ میں لیا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے، تو اسی تلوار سے اس کے اوپر وار کیا اور وہ شخص اسی وقت ختم ہو گیا. پھر دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوفزدہ نظر آتا ہے. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ آ گئے اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پورا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا. یہ بات سن کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے. ادھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بھی چھوٹ بھاگ، اچھا ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ ملے. اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں، ان کی ایک جماعت اکٹھے ہو گئی. اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے. قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور وہ مدینہ آ گئے. چلیے اس کی ایکسپلینیشن اور یہ پھر ٹائم زیادہ کراس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس کو کل کرتے ہیں. کل جمعہ ہے نا، اچھا کل تو پھر ہم لوگ سورہ کہف پلے کریں گے نا، دیکھتے ہیں ٹائم ملا تو اس کو فنش بھی کر لیں گے، نہیں تو پھر سیٹرڈے کو کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.